بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی گونج ہے، اور وہ گونج اور وہ آواز IMF اور پاکستان، قرضہ قرضہ اور قرضہ۔ اس وقت ملک پاکستان $131.2 بلین کا مقروض ملک ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا 2,52,000 روپے کا مقروض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرض کیوں لیا گیا، کنہوں نے لیا اور کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا، اور اس وقت پاکستان کس پوزیشن پر کھڑا ہے۔ اس پورے کھیل میں 5 فریق ہیں۔ نمبر 1 وہ ادارے یا وہ ممالک جنہوں نے پاکستان کو قرضہ دیا، جس میں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ممالک جن کے ہم مقروض ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ، وہ اکانومسٹ جنہوں نے قرض لینے کا مشورہ دیا۔ تیسرے نمبر پر وہ حکمران جو برسر اقتدار رہے اور جنہوں نے یہ قرض لینے کا فیصلہ کیا۔ چوتھے نمبر پر وہ ایگزیکٹوز، وہ بیوروکریٹس، وہ پرائم منسٹرز اور ان کی کیبنٹ کے ممبران جنہوں نے یہ پیسہ جو کہ قرض کی صورت میں لیا گیا تھا، یہ مختلف منصوبوں پر خرچ کیا اور ان کی اپروول دی۔ اور 5ویں نمبر پر وہ 24 کروڑ لوگ، وہ عوام جن کے نام پر یہ قرضہ لیا گیا، جن کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہ پیسہ ہم نے لیا۔ تو اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو پہلے جو 4 فریق ہیں، جن میں قرض دینے والے، قرض کا مشورہ دینے والے، قرض کو خرچ کرنے والے اور وہ بیوروکریٹس یا اکانومسٹ جو اس تمام کھیل میں شریک رہے، ان تمام کی اکانومی بہترین حالت میں ہے۔ ان کے پاس بلین آف روپیز ہیں اور پیسے کی ریل پیل ہے، اور جنہوں نے یہ قرضہ خرچ کیا، جو ہمارے ارباب اختیار یا جو ہمارے حکمران، ان کی اکانومی بہترین حالت میں ہے۔ ان کی بلین آف روپیز کے منصوبے جو کہ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، جو کہ غیر ممالک میں بھی چل رہے ہیں، اور وہ اکانومسٹ جن کے کہنے کے اوپر یہ قرض لیے گئے اور پاکستان کو اس دلدل میں پہنچایا گیا، ان کی اپنی ذاتی اکانومی بہترین ہے، وہ جائیدادوں کے بھی مالک ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ بینکس میں بھی ہے اور مختلف جگہ پر ہے۔ اب آ جاتا ہے 5واں فریق جن کے لیے قرض لیا گیا، ان کی حالت سب کے سامنے ہے۔ وہ بچہ 2,52,000 کا مقروض ہے۔ قرض کس لیے لیا گیا؟ ان کو تعلیم دینے کے لیے، ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، ملک میں بہترین روڈز کا انفراسٹرکچر لگانے کے لیے، ملک میں بہترین ڈیمز بنانے کے لیے، زراعت کی ترقی کے لیے، انڈسٹری کی ترقی کے لیے، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے اس نام پر قرضے لیے۔ لیکن کیا یہ میسر ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ میں بدقسمتی سے یہاں کہنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کا 25 ملین بچہ سکول ہی نہیں جاتا۔ پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی غربت کی بدترین جگہ پر موجود ہے۔ پاکستان میں صاف پانی تک دستیاب نہیں، اور ہم ان ممالک میں ہیں جہاں پر گندے پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہم ان میں ٹاپ آف دی لسٹ۔ ہماری روڈز کا انفراسٹرکچر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں جو گندگی، جو ٹوٹے روڈز، اور جو بھی گورنمنٹ کا منصوبہ دیکھیں، ہر چیز کھٹائی کا شکار ہے، اور لوگ اس وقت اس حد تک مجبور ہیں کہ وہ اپنا بجلی کا بل، اپنی گیس کا بل اور زندہ رہنے کے لیے ضروریات زندگی کی اشیاء ہی نہیں خرید پا رہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں یا وہ بیوروکریٹس یا وہ لوگ جنہوں نے قرض لینے کا فیصلہ کیا، کیا کسی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو میں تھا کہ وہ لوگ اقتدار
اقتدار میں آئیں گے ان اداروں سے، ان لوگوں سے قرض لیں گے اور ان معصوم لوگوں پر خرچ کریں گے؟ تو جواب ہے نہیں۔ قرض کیوں لیا گیا؟ قرض لیا گیا ککس بیکس کے لیے، قرض لیا گیا کرپشن کے لیے، قرض لیا گیا اپنی ذاتی حالت بہتر کرنے کے لیے۔ پاکستان آج وہیں کھڑا ہے اور آئے روز ڈیفالٹ کی آوازیں، اور اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ جو کہ ہمارا مستقبل ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہے۔ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، ہمارے سکل پرسنز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے آئی ٹی ماہرز، وہ بہتر مستقبل کے لیے اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب کچھ ہم تاریخ کے جھرونکے میں جاتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ کن کن گورنمنٹس نے کتنا قرضہ لیا۔ جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، انہوں نے اس عوام کے نام پر ملک کی ترقی کے لیے 1212 بلین روپیز قرض لیا اپنے دور حکومت میں۔ اس کے بعد جو اگلی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اس قوم کے نام پر 6919 بلین روپیز کا قرضہ لیا عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اور اس ملک کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آتی ہے مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے 6886 بلین روپیز کا قرضہ لیا اس عوام کے نام پر، اور لاسٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جنہوں نے تقریباً اپنے 4 سالہ دور حکومت میں 9136 بلین روپیز کا قرضہ لیا۔ اتنا قرضہ لینے کے باوجود کیا ملک کی حالت بہتر ہوئی؟ کیا لوگوں کو مراد ملی؟ کیا ہمارے لوگ تعلیم یافتہ ہوئے؟ کیا ہمیں صاف پانی میسر ہے؟ کیا ہمیں ضروریات زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر ہیں؟ تو ہر سوال کا جواب نفی میں آتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی حالت دیکھ کر رونے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے دیوار کے ساتھ ٹکر مار کر اپنے سر کو پھوڑ لیں۔ کچھ تاریخ کا اور جائزہ لیتے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اس وقت جو ہم نے رشیا کی یا افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا، اس دور میں پاکستان میں ڈالروں کی امداد کی پوری دنیا سے بارش ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب ہم پرویز مشرف کا دور آتا ہے، اس میں 2005 کا ارتھ کوئک آیا، اس میں ہم پر بلین آف ڈالرز کی بارش ہوئی اور امداد کے نام پر تمام دنیا سے بلین آف ڈالرز اس ملک میں آئے۔ پھر نیکسٹ سیلاب زدگان، جب سیلاب آتا ہے اس وقت ہمیں بیرونی دنیا سے بلین آف ڈالرز آئے۔ گوادر کا منصوبہ جس میں چائنا نے پہلے 62 بلین ڈالرز اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا 84 بلین ڈالرز کی ملک میں انویسٹمنٹ کے ہم سے وعدے کیے اور ان کی انویسٹمنٹ آئی بھی، لیکن آج گوادر کی حالت آپ کے سامنے۔ ایک چھوٹا سا شہر اگر وہ 80 بلین ڈالرز میں سے صرف 1 بلین ڈالرز گوادر کے انفراسٹرکچر پر لگتے تو یقین کریں گوادر کی ہر سڑک شیشے کی بن سکتی تھی۔ گوادر جس کی صنعت ہی صرف ماہی گیری کی ہے، وہاں کے معصوم جو مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں جو مچھیرے کہلاتے ہیں، ان کو دنیا کی بہترین بوٹس دی جا سکتی تھی، اور گوادر ایک چھوٹا سا شہر اتنا بہترین بن سکتا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی کوٹ میں چلے گئے۔ لوگوں کی حالت ویسی ہی کی ویسی رہی۔ بالا کوٹ جو زلزلے سے تباہ ہوا تھا، اس کے لیے ایک نیا شہر بسانے کے لیے بلین آف ڈالرز آئے، لیکن کیا وہ نیا شہر بن سکا؟ جواب ہے نہیں۔ پاکستان میں جو وہ امداد زلزلہ زدگان کے لیے آئی تھی، ہر زلزلہ زدگان کے لیے، ہر
متاثر کے لیے ایک کلاس گھر بن سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج وہ جو زلزلہ زدگان میں لوگ تباہ ہوئے ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس کے بعد زلزلہ زدگان کے لیے جو کہ ہمارے کسان تھے یا وہ لوگ جو ہمارے دیہات میں رہتے تھے، کیا ان کی قسمت بدلی؟ اس کا جواب بھی نفی میں آتا ہے۔ جتنا قرض پاکستان آج تک لے چکا ہے، جو کہ 131 بلین ڈالرز ہیں، اس پیسے سے پاکستان کی ہر سڑک شیشے کی بن سکتی تھی۔ اس پیسے سے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس، ہمارے بگ سٹیز جن میں کراچی، اسلام آباد، لاہور یا فیصل آباد میں بن سکتے تھے۔ ہمیں دنیا کی بہترین پورٹس میسر آ سکتی تھی، ہم دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز بنا سکتے تھے، لیکن آج ہماری قوم نہ بل ادا کرنے کے قابل ہے، نہ گیس کا، نہ لائٹ کا، اور ہم بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہیں۔ یقین کریں ان لوگوں کی موجودگی میں اگر اس سے ڈبل قرضہ بھی پاکستان لے لے پھر بھی پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ضرورت ہے اچھے لوگوں کی، ہمیں ضرورت ہے کرپشن سے پاک لوگوں کی، ہمیں ضرورت ہے نوجوان قیادت کی، ہمیں ضرورت ہے ان سکل پرسنز کی جو اس ملک کے لیے سوچیں، جو اس ملک کے لیے جئیں، جن کا مستقبل اس ملک سے جڑا۔ وہ لوگ ہمیں چاہیے۔ اگر یہ لوگ آئے تو پاکستان کی حالت بدل سکتی ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اور لاسٹ پہ میں کہنا چاہوں گا کہ بھیک منگے کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عزت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ خوددار قوموں کی، جو اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں، جو اپنے زور بازو پر جیتے ہیں، جو ملک کے لیے سوچتے ہیں اور ملک کے خزانے کی ایک ایک پائی ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں اور وہ لوگ ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ بہت شکریہ۔